اصل چیز انسان کی جو ہے قیمت اس کی اصلاح سے چلتی ہے. نہ ہو وہ زمانہ اور یہ زمانہ آپ دیکھیں، جس معاشرے کے اندر جس زمانے کے اندر اصلاح نہیں ہوتی اور جس میں اصلاح ہوتی ہے، ان دونوں کا فرق کیسا ہے؟ جیسے کہ رات اور دن، اتنا فرق ہے. اصلاح کنندہ معاشرے کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چاند ستارے آسمان پہ چمکتے ہیں. ان کی اخلاقیات، ان کی باتیں، ان کا عروج. معاشرہ پستی میں جاتا ہے اس لیے، سوسائٹی تباہ اس لیے ہوتی ہے، لوگ برباد اس لیے ہوتے ہیں کہ جب اصلاح ختم ہو جائے، تربیت نہ ہو. تو وہ اتنا اونچا انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے. جیسے کہ زمانہ بتایا میں نے آپ کو کہ اصلاح کی جو در تھے ہم نے سارے بند کر دیے، اصلاح ختم ہو گئی انسان. جس زمانے تک الحمدللہ خانقاہیں رہیں، اللہ والے موجود رہے، اصلاحیں چلتی رہیں، زمانہ خوب ترقی کرتا رہا، اخلاقی طور پر بندی پر تھا. اور جب نام کی چیزیں رہ گئی، بات ہی ختم ہو گئی، تو پھر زمانہ بگڑ گیا سارا. اور کیا حالت، اللہ کتنا راضی ہو گیا ہمارے سے، مجھے بتایا اللہ کتنے راضی ہوں گے. جو بغیر اصلاح کے انسان، بغیر تربیت انسان بن نہیں سکتا. وہ تو جانور ہوتا ہے، فطرت جانور، شکل انسانوں والی ہوتی ہے، لیکن ساری عادات جو ہوتی ہیں وہ تو بھیڑیوں کی طرح شیروں والی عادتیں ہوتی ہیں. کسی کے مال کھا گیا تو پرواہ نہیں، کسی کو مار دیا تو جھوٹ بول دیا پرواہ نہیں. شہوات میں غور کرتا ہے، اس کے دن اور رات جو گزرتی ہیں وہ حب دنیا پہ گزرتی ہیں. دنیا 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 دنیا، پیسہ اور عروج پہ ہوتی ہے. وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے. ترمذی میں ایک حدیث ہے، بڑا عجیب مفہوم ہے اس حدیث کا بھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتے ہیں نا، جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جیسا سنے بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے سے پیار کرتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ. جس بندے سے پیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کو مفلسی میں ڈال دیتے ہیں، تنگ دستی میں ڈالتے ہیں. جس سے پیار کرتے ہیں تنگ نہیں کرنا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ نجس دنیا جو ہے، بیکار چیز جو ہے، اس سے یہ آلودہ نہ ہو جائے، اس سے یہ گند میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ کہتا ہے میں گوارا نہیں کرتا جس سے میں محبت کروں اس کو ایسی گندی چیز میں ڈال دوں جس سے تباہ اور برباد ہو جائے. اور اس سے بچاتے ہیں، اس طریقے سے بچاتے ہیں کہ جیسے کسی مریض کو پانی سے بچایا جاتا ہے. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، اتنی گندی چیز ہے دنیا. تو جس وقت سب سے معاشرہ بگڑے گا، اس میں سب سے بڑی خواہشات جنم لیں گی جو دنیا کا غلبہ انسان کے وجود پر ہوگا. پریشانی کسی حال پر نہیں ہوگی، دنیا کے معاملات میں پریشان حال ہو، کبھی آخرت کا فکر نہیں ہوگی، اس کو اتنی ڈوبے گا نہیں. یہ دور جو ہے اسی قسم کا ہے، زہر ہے. فیصلے تو ہوں گے، بننا تو ہے، آخرت میں جانا ہے. تو سب سے بڑی چیز اگر ہم جس بچنا چاہتے ہیں آخرت کے حساب سے، عذاب قبر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ اصلاح چاہیے. ایک لکڑی کو آپ صحیح کر دیں تو اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اگر یہ انسان صحیح ہو جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ دنیا صرف پیسے کا نام نہیں ہے، دنیا اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھانا چاہے لوگوں کو کہ میری عزت کرو، مجھے بڑا سمجھو، میں ہوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میں ہوں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، عزت کریں، دروازے کھولیں، کیونکہ میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں.
یہ دنیا. تو جب تک انسان کی اصلاح نہ ہو اس دور کے اندر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ انسان بڑا ایک چیز سے بنتا ہے، صرف بڑا ایک ہی چیز سے بنتا ہے. اللہ نے کتنے واضح طور پہ قرآن بتایا کہ نہ مجھے اس چیز سے بڑائی ہے کہ یہ کون اتنے بڑی ذات کا ہے، اتنے بڑے اونچے خاندان کا ہے، اتنے بڑے قبیلے کا ہے. یہ اس لیے ہے ہی نہیں، یہ اسٹینڈرڈ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا، میں تو اس انسان کو اونچا سمجھتا ہوں اور اپنے قریب کرتا ہوں جو تقوی میں بلند ہوتا ہے، چاہے کسی قبیلے کا کسی ذات کا ہو. یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کچھ سمجھ آ نہیں رہا، کوئی پڑھا ہے کوئی ان پڑھا ہے، ایک بیچارہ دیہاتی ہے اس کو کیا پتا تفسیر قرآن صحیح نہیں پڑھنا چاہ رہا. تو کیا اللہ نے اصلاح اور اصلاح ملنی ہے آپ کو قرآن سے؟ سبحان اللہ. کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ آپ کو نہیں بتا سکتا اصلاح کا طریقہ، کوئی موجود آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس طرح اصلاح ہو سکتی ہے. نہ اب تک ہے نہ آئندہ بتا سکے گا آپ. کیوں؟ کہ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم. لیکن اس کو استعمال ہم نے کیسے کیا جو اصل چیز کے لیے تھی، اصلاح کے لیے تھی؟ تبھی تو اصلاح نہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں. قرآن کو ہم جانتے ہی نہیں، بس ایک ہی رنگ میں جانتے ہیں اور دوسرے رنگ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھی قرآن کا رنگ ہے، تجوید پڑھو، بہتر کرو، لفظ صحیح چاہیے، قرآن کا رنگ ہے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے سب کچھ. لیکن یہیں تک نہیں ہے قرآن، یہیں تک قرآن نہیں ہے. قرآن کو تو اس سے آگے معنی ہے، اس کا تو مقصد اس سے آگے ہے، بہت آگے ہے. اور لینا ہم نے اصلاح قرآن سے لینی ہے. اب آپ تفسیریں ڈھونڈتے پھریں، میں نے فلاں تفسیر پڑھنی، مجھے بتائیں. یہ اکثر مجھے پاس فون آتے ہیں، حضرت بتائیں کون سی تفسیر پڑھوں، کس کا ترجمہ پڑھوں، میں کیا بتاؤں. تفسیر تم کیا تفسیر سیکھو گے، کیا پتہ چلے گا، کس طرح اصلاح ہوگی؟ تم سمجھو گے. آج تک تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ سمجھیے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بہترین انتظام کیا ہے، کیونکہ ہوگی اصلاح تفسیر سے، قرآن سے. تو ہمیں ایک ایسی تفسیر چاہیے جو ہر آدمی سمجھ جائے. ایک دیہاتی بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی آخرت لینی ہے اور ملنا قرآن سے ہے اور ملنی بھی تفسیر سے ہے، تو وہ کس کی تفسیر پڑھے؟ وہ تو جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں ہمارے، یہ وہ ہے یہ وہ ہے. دیہاتوں کے اندر یہ تقریریں ہوتی ہیں بہت، اس میں تو کمائی چلتی ہے لوگوں کی. اسی لڑا کے تو پبلک سے تو یہ ہے تو وہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی اسی پہ تو کمائی ہو رہی ہے ساری. یہ تو کوئی تفسیر ہی نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے نا ہمارے پاس، اس کی تو یہی ہے. لیکن ایک ایسی تفسیر تو اللہ نے ضرور دی ہوگی، تفسیر ہوگی، اور یقین ایسی ہوگی ہر انسان، نہ اس میں جھگڑا ہوگا، نہ اس پہ لڑائی ہوگی، نہ فرقے بنیں گے، کچھ بھی نہیں. اس میں سے سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول عروج پہ ہو جاتی ہے، کلائمیکس آن کلائمیکس. ایسی تفسیر میں نے پڑھی ہے. وہ آپ کے پاس ہے؟ میں تو خریدی پڑھی بھائی، بہت زبردست تفسیر ہے. میں حیران ہوں کہ وہ تفسیر لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آپ نے نام سنیں گے بڑے، جس نے تفسیر لکھی ہے، فلاں نے لکھی ہے، فلاں مفسر. میں نے جو تفسیر پڑھی ہے اس کا رائٹر میں آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ آپ بھی پڑھیں. میں رائٹر بتاؤں گا جس نے تفسیر لکھی ہے، آپ پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے، اور آپ ہر آدمی پڑھ سکے گا. پڑھیں گے؟ مجھے بولیں، اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی. پھر تفسیر چاہیے، قرآن میں چاہیے. اس کا جو رائٹر ہے، اس تفسیر کا لکھنے والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پتہ ہے کون ہے؟ نام بتاؤں؟ اللہ جل جلالہ. اسی کا بھیجا تک اسی کا تھا کہ تفسیر میں ہی لکھوں گا. کس نے لکھی ہو تفسیر؟ رائٹر کون ہے؟ اللہ جل جلالہ. اور اس نے اپنی تفسیر کا نام کیا لکھا ہے؟ کیا تفسیر ہے؟ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ نام اس تفسیر کا.
نہیں سمجھے بات؟ جی. اور مقدمہ کس نے لکھا ہے اس کا؟ اللہ کی محبوب کی محبوبہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے مقدمہ لکھا ہے اس کا. کہ میں بتاتی ہوں اس سے بڑی تفسیر کوئی نہیں ہے، قرآن چلتا پھرتا یہ قرآن، یہ تفسیر ہے. سمجھ آئی میری بات؟ کہ اللہ نے تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر کس نے لکھی ہے؟ لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میری تفسیر، یہ دیکھو چلتا پھرتا آدمی جو میں نے بھیجا ہے، یہ تفسیر ہے اس قرآن کی. اور یہ ایسی تفسیر ہے اس کو پڑھنے کی زبان نہیں لانی، لفظ تلاش نہیں کرنے. کیا ہے؟ انہوں نے اس کے پاس نقل کرتے چلے جاؤ. تو بات سمجھ نہیں کہ اس کی بس تمہیں ایک کام کرنا، اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے جو میں نے لکھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس تفسیر کو پڑھنا نہیں، بس اس کی نقل کرتے چلے جاؤ. اور جاہل سے جاہل آدمی جو ہوگا وہ اس تفسیر کو پڑھ سکتا ہے. بولے لفظ چاہیے نہیں، اس کو الفابیٹک چاہیے نہیں ہے، اسی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کام کیتا ہے بس ختم. اور جتنی بھی انفارمیشن اس کو مل جائے گی نبی پاک ذات گرامی کی سیرت کی، اور اس پہ وہ عمل کر لے گا، وہ جنتی ہے الحمدللہ. اس تفسیر کے اندر پوری اسلام موجود ہے. اس کے اندر اتنی پیاری تفسیر دیکھا آپ نے، لکھنے والا اللہ، اس تفسیر کا نام سیرت رسول اللہ، اور ہمیں پکڑا دی جاؤ اب تم پڑھو اس تفسیر. ہے اس تفسیر کا کوئی مقابلہ؟ اس کے بعد کسی کی ضرورت ہے ہمیں؟ ضرورت ہے. کھرا جنتی، کھرا جنتی جو نبی ہم کی تباہ کر رہا ہے، اس کو بالکل بہترین قرآن پڑھ رہا ہے الحمدللہ. اتنا بڑا قرآن پڑھ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ہر ایک نقل پہ 100 شہیدوں کا ثواب. کتنی بڑی بات. کہ اگر تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، کیسی اچھی بات کی اللہ تعالیٰ نے. علیکم انفسکم، اپنی اصلاح کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی فکر کرو. ہر وقت تمہیں اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں صحیح ہو جاؤں. تفکر کرو اپنی ذات پر، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا آسان طریقہ بتا رہی ہے. یہ جو تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو میں تفسیر پڑھتا ہوں وہ ہے یہ تفسیر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں ہے ڈھونڈتا ہے دوسرے کی؟ بہت غم ہے تو اس کے نصیحت کر کے سمجھا، اس کے بعد جو نہ صحیح ہو تب بھی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں. گیٹ لاس، تو ایک طرف ہو جا، وہ تجھے کیوں نقصان دے گی؟ نہ تدلکم من ضل، اس کا تجھے کچھ نقصان پہنچے ہی نہیں. ہے یہ قرآن نہیں، سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہا. اللہ مرجوکم، تم واپس آؤ گے میرے پاس. بہتر تھا تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں. یہاں سے نقطہ نکلتا ہے بڑا زبردست. اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا خوبصورت نقطہ ہے اس کے اندر، کہ بجائے وہاں ٹائم ویسٹ کرنے کے جو ہم کرتے ہیں، اگر فکر ہے آخرت کی تو اس کی ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. دوز ہو وانٹ کہ ہم جہنم کی آگ سے بچیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما دے. ہمیں جو اتنی برائی ہیں، تو دوسروں کے جو عیب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کی بجائے اگر اب یہاں اس طریقہ بتایا اس قرآن نے، اس تفسیر نے، کہ رات کو جب تم جاؤ بجائے وہاں عیب شیب کرنے کے، صرف 10-15 منٹ اپنے پر لگا دیا کرو. کر کے دیکھیں، 40 دن یہ کام کر کے دیکھیں. نسخہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، 40 ڈیز کا ایک چلہ لگا لیں اس پر. بیٹھ جائیں سونے سے پہلے، دن ختم ہو چکا، معاملہ ساتھ چلے گئے. بیٹھنے کے بعد آپ نے اور میں نے، آپ سمجھ، میں آپ اپنی بات کر رہا ہوں، صرف ہم نے سوچنا ہے بیٹھ کے کہ آج کے دن میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے. جسٹ بینگ ان فرنٹ آف یو. اور آنیسٹ ہو کے سوچیں گے. جس طرح ہم دوسرے کی ایپ نکالتے ہیں نا، وہ ہے جی تو فلاں دکان، تو آج اپنے ایپ نکال کے دیکھیں بیٹھ کے آنیسٹ، کتنا تیرے میں کبر تھا، کتنا تیرے تکبر تھا، کتنا تم نے آخرت کی بات کی، کتنا تیرے حب دنیا گھسا ہے جو اللہ کو ناپسند تجھے. اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا تو یقین اللہ تعالیٰ مجھ سے چیزیں نکال دیتا.
کیا کیا ہے میرے اندر ہے یار، صرف فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے علیکم انفسکم، اپنے بارے میں صرف سوچو، تم کچھ نہیں کرنا ہو، بس بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار بہت گندا انسان ہوں، بہت بری حرکت ہے میری، تو مجھے صحیح ہو جانا چاہیے. جس وقت انسان یہ 5-10 منٹ سوچے گا تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت اترنا شروع ہوتی ہے انسان پر. اس کے جو دروازے ہیں نا سوچ کے جو بند ہوئے ہیں کہ دوسروں پہ لگاتا ہے اور اپنے کو نہیں دیکھتا، وہ دروازے اللہ تعالیٰ وہ بند کر دے گا، اس کے دروازے کھلنے ہو جائیں گے، کھلنا شروع. اور آہستہ آہستہ اس کی اتنی طاقت آ جائے گی، کبھی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ کیا کہ دوسروں کی تعریف میں دیکھے گا، ان کے جو اچھائی اس کو دیکھے گا، برائی اپنی دیکھنا شروع کر دے گا. یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتی ہے.